جب میری بیوی کا انتقال ہوا تو میری 2 بیٹیاں تھیں۔ مجھے ان کی فکر تھی، اس لیے میں نے دوسری شادی نہ کی اور کمانے کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ میری بیٹیاں میری بیوہ بہن کے پاس رہنے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ ماں بن کر انہیں پالے گی۔ میں ہر مہینے پیسے بھیجتا، لیکن جب بیٹیوں سے بات کرنے کا کہتا تو وہ بہن ٹال دیتی۔ اسی طرح 1.5 سال گزر گیا، لیکن میں اپنی بیٹیوں سے نہ مل سکا۔ اچانک ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب پاکستان واپس جا کر بیٹیوں سے ضرور ملوں گا۔ جب گھر کے قریب پہنچا اور دروازہ کھولنے ہی والا تھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ میری ایک بیٹی بھکاری کے کپڑوں میں گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے لرزتے قدموں سے دروازہ کھولا تو اچانک ایک پلیٹ میرے قدموں کے پاس آ گری۔ اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ گھر میں زبردست جھگڑا ہو رہا ہے۔ فوراً آگے بڑھا تو معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی باورچی خانے کے دروازے پر پہنچا تو ایک اور پلیٹ میری طرف آئی، لیکن میں نے فوراً ایک طرف ہو کر بچاؤ کیا۔ پلیٹ دروازے سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئی۔ میں نے حیرت اور صدمے سے پلیٹ پھینکنے والے کی طرف دیکھا اور اپنی بہن کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں غصے میں دھاڑا، لیکن میری دھاڑ کسی پر خاص اثر نہ ہوا۔ دونوں نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور پھر ویسے ہی آپس میں بحث و تکرار میں مصروف ہو گئیں جیسے پہلے تھی۔ میں کچھ دیر کھڑا ان کی بحث کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر فائدہ نہ ہوا۔ لگ رہا تھا کہ جھگڑے کی کوئی خاص وجہ ہی نہیں۔ میں وہاں کھڑا رہ کر کیا کرتا؟ اس لیے اپنا پہلو بچاتا ہوا کمرے میں آ گیا اور دروازہ اندر سے بند کر کے آرام سے ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد وہ دونوں صلح کرانے کے لیے میرے پاس آئیں گی، اس لیے میں سکون سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ میرا نام فرحان ہے۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میری بہن مجھ سے 6 سال بڑی تھی۔ جب میں کمانے کے قابل ہوا تو اچانک ابو ایک ٹریفک حادثے میں چل بسے۔ ہمارے چھوٹے سے خاندان پر سوگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ابو کی موت کا مجھے بہت دکھ تھا، کیونکہ میں ان کے بہت قریب تھا۔ گھر میں مزید سناٹا چھا گیا۔ ابو نے اپنی زندگی میں بہن کی شادی کر دی تھی، اس لیے وہ اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد چند ہفتے وہ ہمارے ساتھ رہی اور پھر اپنے گھر لوٹ گئی۔ گھر میں اور ماں ہی رہ گئے۔ ماں ہر وقت ابو کو یاد کر کے روتی رہتی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ماں اپنے غم کے بوجھ تلے بیمار پڑ جائیں۔ ابو کے بعد میرا اس دنیا میں سہارا صرف اور صرف ماں ہی تھی۔ میں نے ماں کا سہارا بننے کی کوشش کی اور ہر وقت انہیں باتوں میں لگائے رکھتا۔ رفتہ رفتہ ماں بھی سنبھلنے لگی اور دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ ابو کا غم ختم تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ کچھ ہلکا ضرور ہو گیا تھا۔ اب ماں کو میری شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ چاہتی تھی میں ایک اچھی لڑکی بیاہ لاؤں جو اس گھر کے ماحول میں رچ بس جائے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میری شریک حیات ماں کو مجھ سے جدا کرنے والی نہ ہو، بلکہ ان کا سہارا بنے۔ کافی تلاش کے بعد ایک دن ماں نے ایک لڑکی پسند کر لی۔ وہ ہماری بہن کے سسرالی رشتہ داروں کی بیٹی تھی۔ ماں نے مجھ سے رائے پوچھی تو مجھے کیا اعتراض ہونا تھا؟ میں ماں کی پسند اور خوشی میں ہی خوش تھا۔ لڑکی والوں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ ماں شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ وہ بڑے شوق اور پیار سے میری دلہن کے لیے جوڑے بنوا رہی تھی۔ میری بہن بھی ان کا ساتھ دیتی اور روزانہ ان کے ساتھ بازار جایا کرتی۔ دن خوشی خوشی گزرنے لگے۔ وقت نے پڑ لگائے اور میری شادی ہو گئی۔ میری بیوی ثانیہ خوش اخلاق اور زندہ دل لڑکی تھی۔ اس نے جلد ہی میرا دل جیت لیا اور ماں کا بھی سہارا بن گئی۔ وہ ماں کی بے حد خدمت کرتی، ان کی عزت کرتی، ان کا احترام کرتی، اماں کے آگے پیچھے گھومتی۔ مجھے سے کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوئی۔ ویسے ابھی ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، مگر پھر بھی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اپنی زندہ دلی سے کبھی بھی اماں کے دل سے نہ اترے گی، کیونکہ وہ عزت کرنے والی اور خیال رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ دل کی بہت اچھی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں کافی کچھ اندازہ ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا تھا کہ مجھے اتنی اچھی بیوی ملی تھی، جس نے آ کر میرے پورے گھر کو جنت بنا دیا اور میری شخصیت کو مزید نکھار دیا۔ وہ ہر کام وقت پر کرتی۔ اس میں سلیقہ اور طریقہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دفتر میں بھی سبھی لوگوں نے محسوس کیا تھا کہ میرے اندر کتنی واضح تبدیلی آئی تھی۔ مجھے کھانا ہمیشہ وقت پر ملتا، کپڑے دھلے دھلائے تیار ملتے، تو مجھے دفتر پہنچنے میں کبھی کسی قسم کی تاخیر نہ ہوتی۔ اس کے آنے سے پہلے میرا زیادہ تر کام اماں ہی کیا کرتی تھی، مگر اماں کو زیادہ کام نہ کرنے دیتا اور اپنا کام خود کرنے کی کوشش کرتا، مگر میں اس طریقے سے کام نہیں کر پاتا تھا جس طرح ثانیہ کیا کرتی تھی۔ لہٰذا میں اکثر دفتر سے لیٹ ہو جاتا اور کپڑے بھی مجھ سے اس طرح استری نہ ہو پاتے تھے جس طرح ایک عورت کر سکتی ہے۔ ثانیہ میرے کپڑے اس طرح استری کرتی کہ ان پر ایک بھی شکن باقی نہ رہتی۔ میں اپنی زندگی میں بہت مصروف تھا
اور رب کا شکر ادا کرتا تھا کہ مجھے ایسی بیوی ملی۔ ثانیہ کے آنے سے ہمارے گھر میں بھی رونق آ گئی اور اماں کا بھی دل لگ گیا۔ اللہ نے مجھے اوپر نیچے 2 بیٹیوں سے نوازا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مجھے بیٹیاں بہت پسند تھیں اور میری بیٹیاں تو تھی بھی اتنی پیاری، بالکل پریوں جیسی۔ میں اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتا۔ ثانیہ بہت مصروف ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ میرا اور اماں کا بے حد خیال رکھتی اور اماں کو گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ اماں تبھی اپنی پوتیوں کو پا کر بہت خوش تھی۔ وہ سارا دن اپنی پوتیوں کو سنبھال کر بیٹھی رہتی۔ ثانیہ گھر کے کام کاج نپٹا لیا کرتی۔ دونوں ساس بہو میں مثالی پیار تھا۔ میں کبھی کبھار ڈر جاتا کہ کہیں ساس بہو کے اس پیار کو میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ میں نے رشتہ داروں اور آس پاس کے محلے والوں میں ہمیشہ یہ دیکھا تھا کہ بہو کے آتے ہی گھر کا ماحول بکھر جاتا۔ ہمارے محلے کی اکثر عورتیں اماں کے پاس آ کر اپنی بہوؤں کی برائیاں کیا کرتی کہ کس طرح انہوں نے ان کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں بھی اماں کے پہلو سے لگ کر بیٹھ جاتا اور محلے کی عورتوں کو اپنی بہو کی برائیاں کرتے سنتا اور انہیں انوکھے مشوروں سے نوازتا کہ آپ اس طرح اپنی بہو کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ مگر ایسا کچھ ہمارے گھر میں نہیں ہوا تھا۔ میری ماں اور بیوی دونوں میں مثالی پیار تھا۔ ایک دن ہماری زندگیوں میں طوفان آ گیا اور میری بہن رابعہ شادی کے 10 سال بعد بیوہ ہو کر اماں کے در پر آن بیٹھی۔ اماں کو جوان بیٹی کے بیوہ ہونے کا بے حد دکھ تھا۔ ان کی خوشی پھر سے اداسی میں بدل گئی۔ وہ ہر وقت اداس رہتی اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی۔ رابعہ کو شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی۔ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی اور اب اس کا شوہر بھی چل بسا تھا۔ وہ خود بھی اداس رہا کرتی۔ ایسے میں ثانیہ نے میری بہن اور اماں کی دل جوئی کرنے میں بھرپور ساتھ دیا۔ وہ ان دونوں کا حوصلہ بڑھاتی اور ڈھارس بندھاتی۔ میں بھی اپنی بہن کی دل جوئی میں لگا رہتا۔ ثانیہ اور میں نے مل کر کافی حد تک اماں اور اپنی بہن کو سنبھال لیا اور حالات پھر سے کچھ بہتر ہو گئے۔ مگر کچھ عرصے میں ہی نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اماں نے مجھ سے دبے دبے لفظوں میں میری بیوی کی شکایتیں کرنا شروع کر دی۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ثانیہ نے اماں کو شکایت کا موقع دے دیا۔ میں نے 1-2 بار اماں کی شکایت سن کر ثانیہ کو ٹوکا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن اس نے مجھ سے بحث نہیں کی اور صرف اتنا کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ آئندہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ پھر کچھ عرصے میں دوبارہ اماں کو اس سے شکایتیں ہونے لگی۔ اب کی بار تو اماں کے پاس شکایتوں کا انبار تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا۔ میں نے جا کر ثانیہ سے بات کی تو وہ بھی پھٹ پڑی۔ اس نے مجھ پر شکایتوں کا ڈھیر لگا دیا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھا۔ نہ تو میری اماں ایسی تھی جیسا وہ بیان کر رہی تھی اور نہ ہی ثانیہ ویسی تھی جیسی اماں نے کہا تھا۔ میں دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا اور ہمیشہ ان کے آپسی تعلقات کی تعریف کرتا تھا، مگر یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے ثانیہ کو سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کے تیور دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ میری بات سننے کو تیار ہے۔ جب میں نے اسے مزید قائل کرنا چاہا تو وہ بھی میری بات سے متفق نہ ہوئی۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اماں نے میری بات سن کر حیرت سے کہا، اچھا تو اب تم اپنی بیوی کی طرفداری کرو گے؟ اماں کا جملہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ ایسا نہیں اماں، میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ گھر میں پہلے جیسی فضا قائم ہو جائے۔ اماں نے کہا، اب ایسا ممکن نہیں، تمہاری بیوی کے تیور بدل گئے ہیں، شاید اس کو میری بیٹی کا یہاں رہنا پسند نہیں آیا، مگر وہ اور کہاں جائے گی؟ یہ اس کے باپ کا گھر ہے اور اس گھر میں اس کا بھی حصہ ہے۔ میں حیران ہو کر اماں کی بات سن رہا تھا۔ بھلا ثانیہ کو میری بہن رابعہ کے یہاں رہنے سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں جانتا تھا کہ اس گھر میں میری بہن کا بھی حصہ تھا۔ نہ تو میں نے اور نہ ہی کبھی ثانیہ نے اسے یہاں سے جانے کے لیے کہا تھا، مگر میں اماں کو قائل نہ کر سکا۔ وہ اپنی بات پر قائم رہی اور میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ گیا۔ گھر میں کشیدگی کی فضا قائم تھی۔ ثانیہ چپ چاپ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور جب میں بات کرنے کی کوشش کرتا تو مجھے بھی کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ نہ جانے اس کا مزاج اتنا تنگ کیسے ہو گیا تھا۔ وہ تو حشاش بشاش اور شگفتہ مزاج والی لڑکی تھی۔ نہ جانے اس کا مزاج اتنا تنگ کیسے ہو گیا تھا۔ وہ تو حشاش بشاش اور شگفتہ مزاج والی لڑکی تھی، مگر اماں صحیح کہتی تھی، اس کے تیور بدل گئے تھے۔ دوسری طرف اماں بھی ہر وقت شکایتوں کا انبار لیے بیٹھی رہتی اور منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا کچھ بڑبڑاتی رہتی۔ کچھ دنوں میں بحث و تکرار کے بعد لڑائیوں تک نوبت آ پہنچی۔ ثانیہ اور رابعہ کے درمیان ایسی لڑائیاں ہوئیں کہ محلے والے بھی اپنے گھروں سے جھانکنے لگتے کہ آوازیں کس گھر سے آ رہی ہیں۔ میں نے ثانیہ کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی کہ اس طرح لڑنا بہت بری بات ہے اور آس پاس گھروں میں سب آوازیں جاتی ہیں، مگر ثانیہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی اگر آپ اپنی بہن کو یہ سب سمجھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ جاتا مگر کچھ کہہ نہ پاتا۔ میں دونوں کے درمیان بالکل بے بس تھا۔ نہ میرے اختیار میں بہن کو قابو کرنا تھا اور نہ ہی میں بیوی کو روک سکتا تھا، لہٰذا ان کا معارکہ ہوتا تو میں ایک طرف ہو کر خاموش بیٹھ جاتا۔
اماں ہمیشہ اپنی بیٹی رابعہ کی طرفداری کرتی اور ثانیہ کو برا بھلا کہتی، مگر ثانیہ نے آج تک کبھی اماں کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، لیکن وہ رابعہ کو ایسے ایسے جواب دیتی کہ میں حیران رہ جاتا۔ میں جب بھی ثانیہ سے شکایت کرتا تو آگے سے یہی کہتی، میرے منہ میں بھی زبان ہے، میں آخر کب تک برداشت کروں؟ آپ نے تو کبھی میرا ساتھ دیا ہی نہیں، دینا ہے تو دیجیے ورنہ مجھے اپنی لڑائی خود لڑنی ہے۔ میں اس روز کی بحث و تکرار سے سخت تنگ آ گیا تھا، لہٰذا دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، چاہے وہ لڑتی رہیں یا جو مرضی کریں۔ میں ظاہر کرتا کہ مجھے پرواہ نہیں، مگر دل ہی دل میں سخت پریشان رہتا۔ اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تو ان کی وجہ سے دونوں کی لڑائیاں تھم گئیں۔ میں خوش ہوا کہ چلو اماں کی بدولت دونوں کو کچھ عقل آئی۔ اماں کی طبیعت نہ سنبھل سکی، ایسے وقت میں ثانیہ نے ان کی بہت خدمت کی، رابعہ بھی خدمت میں جتی رہی۔ اماں کی بیماری نے دونوں کو قریب کر دیا اور گھر میں پھر سے سکون سا آ گیا، مگر اماں کی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی اور اس بار وہ نہ بچ سکی۔ دراصل انہیں جوان بیٹی کے بیوہ ہونے کا غم اندر ہی اندر کھا گیا تھا۔ اماں کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا، گھر میں بے حد اداسی چھا گئی تھی۔ اماں کے دم سے جو رونق تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ ثانیہ اپنے کاموں میں مصروف رہنے لگی، جبکہ رابعہ بھی اپنی سرگرمیوں میں لگی رہتی۔ اس کو سلائی کڑھائی اور سویٹر بننے کا بہت شوق تھا، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے وہی سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس کپڑے سلائی کروانے آتی تو اس کا بھی دل بہل جاتا۔ مجھے اس بات پر سکون تھا کہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور آپس میں چاہے زیادہ بات نہ کریں مگر لڑائی بھی نہیں کرتی۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جیسی اماں کی موت کا غم ہلکا ہوا، گھر میں پھر وہی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ثانیہ اور رابعہ اس طرح جھگڑتی کہ سارا محلہ ان کی آوازیں سن کر محفوظ ہوتا۔ میری شادی کو 12 سال گزر چکے تھے، بڑی بیٹی 11 سال اور چھوٹی بیٹی 10 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن اچانک ثانیہ کام کرتے، میں اس وقت دفتر میں موجود تھا، مجھے رابعہ کا فون آیا تو میں دوڑا چلا آیا، فوراً ثانیہ کو لے کر اسپتال پہنچا، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ ثانیہ اس دنیا میں نہ رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دل کا دورہ پڑنے کے سبب اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں اپنی بچیوں کو دیکھتا تو میرا دل بھرا تھا، میں اپنی بچیوں کی جانب دیکھتا تو میرا دل بھرا تھا۔ وہ دونوں معصوم چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی اور اپنی بچیوں کی خاطر خود کو سنبھالنا پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جاؤں اور وہ مزید صدمے کا شکار ہوں۔ میری بہن رابعہ ہی ان دنوں انہیں سنبھالتی رہی، گھر کا سارا کام بھی وہ جھٹ پٹ نپٹا لیا کرتی۔ میرا تو کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ رابعہ کا مشورہ تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں تاکہ بچیوں کی زندگیوں میں ماں کی کمی پوری ہو سکے، مگر میں دوسری شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی ثانیہ کے لیے وقف کی تھی، اس کے مرنے کے بعد بھی میں اس سے بے وفائی کرنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی بچیوں پر ستیلی ماں لانے سے بہتر تھا کہ وہ بن ماں کے ہی پل جائیں، اور پھر گھر میں خیال رکھنے کے لیے میری بہن تو موجود ہی تھی، لہٰذا میں نے اس کا مشورہ نہ مانا اور تنہا زندگی گزارنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی اپنی بچیوں کے لیے وقف کر دی۔ دفتر سے آنے کے بعد میں سارا دن ان کی دل جوئی میں لگا رہتا۔ میں ان سے ان کی پڑھائی کے متعلق بھی معلومات لیتا تاکہ ان کی تعلیم نظر انداز نہ ہو۔ وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ رہ کر کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ مجھے دفتر کی طرف سے بیرون ملک جانے کی پیشکش ہوئی تو میں نے اپنی بچیوں کے بہتر مستقبل کی خاطر وہ پیشکش قبول کر لی۔ ویسے بھی اب میرا کہیں دل نہیں لگتا تھا، میں اپنے گھر میں اور اپنے شہر میں بھی بے سکون رہتا تھا۔ میری بیوی کی موت کے بعد میرا دل لگانا بے حد مشکل ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا۔ میری بہن نے کافی حد تک میری بچیوں کو سنبھال لیا۔ میرے جانے کا سن کر اس نے بچیوں کو سینے سے لگا کر کہا کہ میں انہیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی اور اپنے کلیجے سے اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی، ماں بن کر انہیں پالوں گی۔ میں بھی مطمئن تھا کہ میری بچیاں میری بیوی کے بعد رابعہ سے ہی جڑی ہوئی تھیں، اس لیے مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں بیرون ملک چلا گیا اور ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بھیجا کرتا۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 1.5 سال ہو گیا۔ میری اپنی بہن سے تو فون پر وقتاً فوقتاً بات ہو جاتی، مگر بچیوں سے بات نہ ہو پاتی۔ جب بھی میں ان سے بچیوں سے بات کروانے کو کہتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر ایسا کیوں کرتی ہیں۔ میں کوئی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے بیرون ملک گئے 1.5 سال ہو گیا۔ اب میرا دل بچیوں سے ملنے کو بیتاب تھا، لہٰذا جیسے ہی مجھے چھٹی ملی میں بغیر اطلاع دیے پاکستان چلا آیا۔ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچا تو تھوڑے فاصلے پر ایک بیکاری بچی کو بیٹھے دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ اس کی شکل کافی حد تک میری چھوٹی بیٹی سے ملتی تھی۔ بھلا میری بیٹی ایسے حال میں یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ جب دروازے کے قریب پہنچا اور دستک دینے ہی والا تھا
تو میرا کلیجہ موم کی طرح پگھل گیا، کیونکہ میری بڑی بیٹی بھی میلے کپڑوں میں گھر کے باہر موجود تھی۔ وہ بھی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی اور اپنی جگہ پر ہی رک گئی۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا۔ اس بار میں نے پہچان لیا تھا کہ وہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا تو وہ روتی ہوئی میرے سینے سے لپٹ گئی اور بولی، پھوپھو اماں نے ہمیں کہا ہے کہ تمہارے بابا کوئی پیسے نہیں بیچتے، لہٰذا باہر سے کما کر لاؤ تو ہی کھانا ملے گا۔ ہم دن بھر کی دہاڑی اکٹھی کر کے پہلے پھوپھو اماں کے ہاتھ پر رکھتی ہیں، تب جا کر ہمیں کچھ کھانے کو ملتا ہے۔ اپنی بیٹی کے الفاظ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں تو ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بیچتا رہا، اور اگر میں پیسے نہ بیچتا تب بھی میری بیٹیوں کو بیکاری بنا کر سڑک پر بیچنے کی بجائے اسے خود محنت کرنی چاہیے تھی۔ میں غصے سے بھرا ہوا تھا۔ میں فوراً اپنی بڑی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ گیا جہاں میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کھڑا دیکھا۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی اور نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر آواز دی تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ بابا کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر آنکھوں میں آنسو لیے گھر کی طرف بڑھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو رابعہ نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، جبکہ میری دونوں بیٹیاں میلے کپڑوں میں میرے ارد گرد کھڑی تھی۔ رابعہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ حیرانی سے بولی، تم کب آئے؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور غصے سے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اپنی بہن پر چڑھ دوڑا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ میری بیٹیوں سے بھیک منگواتے ہوئے؟ میں ہر مہینے کے مہینے تمہیں خرچے کے پیسے بیچتا تھا، کہاں ہیں وہ پیسے؟ تم ان کے ساتھ کیا کرتی ہو جو تمہیں میری بیٹیوں کو 2 وقت کا کھانا دینے کے لیے بھی ان سے بھیک منگوانا پڑی؟ میرا بس نہ چل رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو جان سے ہی مار ڈالوں، مگر مجھے اماں نے ایسی تربیت نہیں دی تھی۔ لیکن میری بہن نے جو کچھ میری بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا وہ میرے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ میرا بس چلتا تو اسی وقت اپنی بہن کو گھر سے نکال دیتا، مگر وہ کہاں جاتی؟ اس کا میرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اس کو بھی ویسے ہی بھیک مانگنی چاہیے تھی جیسے اس نے میری بچیوں سے منگوائی۔ میں سب سوچتے ہوئے غصے میں زور زور سے بول رہا تھا، جبکہ وہ چپ چاپ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہاری بچیوں سے شدید نفرت ہے، وہ بولی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اتنی چھوٹی بچیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ان سے نفرت کے انتہا پر پہنچ گئی اور ان کو بیکاری بنا دیا کیونکہ یہ ثانیہ کی بچیاں ہیں؟ وہ سکون سے بولی تو میں سکتے میں آ گیا۔ کیا مطلب یہ ثانیہ کی بچیاں ہیں؟ میں ثانیہ سے اس طرح نفرت کرتی تھی کہ میں نے اس کی بچیوں کو اس حال تک پہنچا دیا۔ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم ان بچیوں کو ماں بن کر پالو گی۔ کیا ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے؟ اور تم یہ بھول گئی ہو کہ ثانیہ کی بچیوں کے ساتھ ساتھ یہ میری بھی بچیاں ہیں۔ ثانیہ ہی میری گھر کی بربادی کی ذمہ دار تھی۔ اس نے مجھے برباد کی تہ تک پہنچا دیا، تو پھر میں اس کی بچیوں کو کیوں نہ برباد کرتی؟ میری بہن نے جانے کیا کچھ بول رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ گھر میں اکیلی رہ کر پاگل ہو گئی ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ میں غصے میں دھاڑا، مگر اس کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ پرسکون چہرہ لیے ہاتھ سینے پر باندھے اور کرسی پر جم کر بیٹھ گئی، جبکہ میں حیران پریشان کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ شادی کے 10 سال بعد تک میں اولاد کی نعمت سے محروم رہی تھی۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ وہ دوسری شادی کرے۔ اس کی ماں نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی لڑکی ثانیہ کو اپنے لیے بیاہ کے لے آئے۔ ثانیہ کا نام سن کر اس کی بھی رال ٹپک گئی، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی ثانیہ سے شادی کرے۔ ثانیہ کا گھرانہ زیادہ کھاتا پیتا نہیں تھا، جبکہ میرا شوہر ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اگر میرے شوہر کا رشتہ ثانیہ کے لیے جاتا تو اس کے گھر والے انکار نہ کرتے۔ میں کسی صورت نہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے۔ اگر میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو رب کی مرضی تھی نا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانا۔ اس نے یہی کہا کہ جیسا میرے ماں باپ چاہتے ہیں میں ویسے ہی کروں گا، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اولاد کے لیے دوسری شادی کروں تو میں دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ میں اس کے رویے پر حیران تھی۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی تھی، اور سب کا صلہ اس نے مجھے یہ دیا تھا کہ دوسری شادی کرنے کو تیار تھا۔ میں نے اپنے ساس سسر کی خدمت میں بھی کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور اپنی زندگی کے اچھے دن بھی ان کی خدمت میں گزارے، جبکہ میرے مشکل وقت میں وہ میرے خلاف ہی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے اور اپنے بیٹے کو دوسری شادی کے لیے اکسا رہے تھے۔ میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، میرا ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی منت سماجت تک کی، مگر وہ مانا نہیں، تو میں بھی ضد پر اتر آئی۔ میں نے اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اب تو وہ بالکل ڈٹ گیا کہ وہ دوسری شادی کر کے ہی رہے گا۔ آخرکار میری ساس ثانیہ کے گھر رشتہ بیچنے کا منصوبہ بنانے لگی۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ کے گھر رشتہ جاتا، میں نے اماں کو کہا کہ وہ فرحان کے لیے ثانیہ کا رشتہ ڈال دیں۔ اماں نے ایسا ہی کیا، اور ثانیہ کے گھر والوں نے فرحان کا رشتہ قبول کر لیا۔
اور میں نے جلد از جلد تمہاری شادی کر کے ثانیہ کو تمہارے ساتھ رخصت کروا دیا۔ میں نے یہ سب صرف اس لیے کیا کہ میرا شوہر دوسری شادی نہ کر پائے۔ میرا شوہر میری چالاکی پر حیران و پریشان رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں اس حد تک چلی جاؤں گی کہ اس کو دوسری شادی سے روکنے کے لیے اپنے بھائی کی شادی ثانیہ سے کروا دوں گی، مگر میں یہ کر چکی تھی۔ وہ ہاتھ مسلتا رہ گیا۔ میں کسی اور لڑکی سے دوسری شادی کروں گا، پر میں دوسری شادی کر کے رہوں گا۔ میرے شوہر نے مجھے انگلی دکھا کر باخبر کر دیا، مگر مجھے اب کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی سے بھی دوسری شادی کرتا تو کرتا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ثانیہ سے کسی صورت شادی کرے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ثانیہ چند دنوں میں میرے ساس سسر اور میرے شوہر کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ میں اس کی اچھے برتاؤ اور نرم دل کی قائل تھی۔ ثانیہ کے علاوہ وہ مجھ پر کوئی بھی سوتن لے آتا تو مجھے پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن ہمارا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی اور گھر سے چلا گیا۔ وہ غصے میں گھر سے نکلا تھا، لہٰذا اپنی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا بیٹھا اور حادثے کا شکار ہو کر زندگی سے چلا گیا۔ اس کی موت کی وجہ سے میری عزت رہ گئی اور میں نے باقی زندگی اس کی بیوہ بن کر گزاری، وگرنہ مجھے باقی کی زندگی طلاق یافتہ بن کر گزارنی پڑتی۔ مجھے ثانیہ پر بے حد زیادہ غصہ تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کا کوئی قصور نہیں، پھر بھی وہ مجھے زہر لگتی تھی۔ میں نے مجبوری میں اسے اپنی بھابھی بنایا تھا، وگرنہ وہ میری بھابھی بننے کے قابل نہیں تھی، لہٰذا میں اسے ستانے اور تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی اور تانا دیتی کہ میرا شوہر اس پر فدا تھا اور اس نے میرے شوہر کے ساتھ چکر چلا رکھا تھا، حالانکہ وہ بے قصور تھی اور وہ تو اس بارے میں جانتی بھی نہیں تھی، مگر میں نے اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ نفرت اس کی موت کے بعد بھی کم نہ ہوئی اور اس کی بچیوں پر اترنے لگی، لہٰذا میں نے ان کی بچیوں کو اس حد تک تباہ و برباد کر دیا جس حد تک میں خود تباہ اور برباد ہوئی تھی۔ مرنے سے پہلے میرا شوہر مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال چکا تھا۔ اپنی بہن کی بات سن کر فرحان افسوس سے اپنے بال نوچنے لگا۔ اس نے ثانیہ پر کبھی یقین نہ کیا تھا۔ ثانیہ نے کہا بھی تھا کہ وہ اپنی بہن سے پوچھے کہ سب لڑائی کی وجہ کیا ہے، مگر اس نے اپنی بہن سے کبھی نہ پوچھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کی بہن رابعہ اس حد تک گر جائے گی کہ اپنے مفاد کے لیے اس کے ساتھ اس قدر برا سلوک کرے گی اور نفرت میں اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ اس کی بچیوں کو بھی نہ بخشے گی۔ فرحان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ جیسی بھی تھی پر تھی تو اس کی بہن ہی، لہٰذا فرحان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بچیوں کی خود ہی خبر گیری رکھے گا، یہی بہتر ہے۔ وہ اپنی بہن کو گھر سے نہیں نکال سکتا تھا، لہٰذا اس نے گھر کے درمیان میں دیوار کھڑی کر کے 2 حصے بنا دیے۔ ایک حصہ اپنی بہن رابعہ کو دے دیا اور دوسرے حصے میں اپنی بچیوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے دوبارہ بیرون ملک جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا اور ادھر ہی رہ کر اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ بھی ایسی صورتحال سے گزریں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔